سر سر آپ کی آواز ویسے ہی جس طرح پہلے ہوتی تھی نا گونج رہی ہے، عجیب سی ہے۔ جی السلام علیکم، ہوپ سب کلیئر ہوگی؟ جی وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام سر، بہتر ہے۔ بہتر ہے جی بالکل۔ ٹھیک۔ اچھا میں بول رہا تھا کہ ٹھیک ہے، اس کی پریزنٹیشن ہوگی، جتنے جی اسٹوڈنٹ ہیں بالکل اس ویک سر میں ہم کریے۔ کور کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس ویک میں صرف پریزنٹیشن ہوگی، نیکسٹ منڈے سے ہم آن ورڈ انشاءاللہ ہنٹنگ سٹارٹ کریں گے۔ اس پریزنٹیشن سے مجھے اندازہ ہوگا کہ جو میں پڑھا رہا ہوں، جو میری میتھڈولوجی ہے، کون کون اڈاپٹ کر رہا ہے، کس کس کو سمجھ آ رہی ہے، کسی کے پلے کچھ پڑھ رہا ہے یا اوپر سے ہی جا رہا ہے سب کچھ۔ ٹھیک ہے، اور پریزنٹیشن میں کیا ہوگا، پروڈکٹ لسٹنگ جس طرح میں نے آپ کو کمپلیٹ کروائی ہے، اس میں کہیں سے بھی کویسچن کر سکتا ہوں، کوئی بھی ٹاسک دے سکتا ہوں کہ کرو، لیکن آپ نے جب بریف کرنا ہے تو اے ٹو زی ایچ اینڈ ایوری تھنگ بریف کرنی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، ٹائٹل، ڈسکرپشن، بلٹ پوائنٹس، امیجز لگانا ہے، ایس کے یو، اے سین، پیرنٹ چائلڈ ویریشنز، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ جو بھی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو میں نے آپ لوگوں کو کروائی ہے وہ آپ نے کرنی ہے ایکسپلین۔ فردر میں کویسچننگ کروں گا، اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کویسچننگ کریں گے آپ میں سے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ڈیلی بیسس پہ 2 to 3 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی پریزنٹیشن دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور آج بھی ہم پریزنٹیشن کرتے ہیں، تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس آ لیں، تو پھر جن کے اسائنمنٹس میرے پاس آئی ہوئی ہیں پہلے وہ پریزنٹیشن دیں، پھر فردر جس نے اسائنمنٹ بنائی ہوگی وہ نیکسٹ ڈیلی بیسس پہ میں یا نیم نوٹ کرتا رہوں گا، جس کے اسائنمنٹ پریزنٹیشن ہوتی رہے گی وہ پھر نیکسٹ پریزنٹیشن نہیں دے گا، نیکسٹ پہ ہر اسٹوڈنٹ اپنی اپنی پریزنٹیشن دے گا۔ ڈیلی بیسس پہ 2 to 3 اسٹوڈنٹس پریزنٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی کویشچن ہے تو پوچھ لیں جب تک باقی اسٹوڈنٹس نہیں آتے۔ سر میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو پریزنٹیشن ہے وہ سارے اسٹوڈنٹس دیں گے کہ مطلب آپ نہیں، کچھ کی کر لیں گے سارے کچھ نہیں ہوں گے؟ سارے دیں گے، سارے دیں گے انشاءاللہ، کمپلیٹ ہو جائیں گے سارے، اس لیے پورا ایک ویک رکھے ہیں۔ سب نے سر دینی سر پریزنٹیشن۔ ایک اور کوشچن تھا۔ جی جی سر میں نے نا اسائنمنٹ بنا لیا لیپ ٹاپ میں، تو لیپ ٹاپ سے سینڈ نہیں جی کرنی آ رہی مجھے، تو اس کا آئیڈیا ہوگا آپ کو یہ تھوڑا میں سا؟ آپ کو بتا دوں گا۔ آپ کمپلیٹ اچھا ہوگی میری اس ٹائم اسائنمنٹ۔ ہاں تو بس ٹھیک ہے، آپ اس میں واٹس ایپ سے لاگ ان ہے لیپ ٹاپ پہ؟ جی واٹس ایپ سے تو ہوں، ہاں تو لیکن بس سمجھ ٹھیک ہے، نہیں آ وہاں رہی۔ پہ وہاں ڈاکومنٹس میں جائیں، شیئر والے آپشن پہ کر لیں، سمپل میتھڈ ہے یہ، فردر سر دانش کہہ وہ رہا ہے وہ بتا دے گا۔ سر یہ جی سر، پوچھنا تھا، اگر اسی طرح مطلب ایک ویک پورا مطلب یہ پریزنٹیشن نہیں دیتے رہیں گے تو پھر ٹائم کم نہیں ملے گا، کیونکہ 2 منتھ کا نا۔ کورس 1 منتھ کا کورس ہے، 1 منتھ آپ کی پریزنٹیشن اور ایگزامینیشن کا ہی تو ہے۔ اچھا اچھا اچھا، جی، ٹھیک ٹھیک۔ ہنٹنگ پہ میکسیمم ہمیں کتنا لگ سکتا ہے، ایک ویک اور 2 to 3 days ہنٹنگ پہ اتنا لگنا ہے، فردر اس کی ایک ویک پریزنٹیشن ہو جائے گی۔ سورسنگ پہ ہمیں سورسنگ اور پی پی سی کمپین پہ ایک ویک لگے گا، کیونکہ سورسنگ اتنی آسان ہے کہ اس کا صرف 3 لیکچر ہی اس کے لیے انف ہوں گے، مور دین انف ہوں گے۔ سیم پی پی سی کم ہے، پھر ایک ویک جو لاسٹ ویک رہ جائے گا ہم اس میں فردر کیا ہے دراز کو اور فائبر پہ ڈسکشن کر لیں گے، وہ آپ کو بتا دوں گا جب آپ کا یہ سارا امیزون کمپلیٹ ہو جائے گا، دراز اور یہ چیزیں آپ کو خود بخود آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک گروپ میں آئی تھی اسائنمنٹ B2 میں، آئی ڈونٹ نو کون تھا نمبر تھا، ٹھیک ہے، ایک وہ آئی ہے اسائنمنٹ میرے پاس اور ایک اور آئی ہے میرے پاس یونگ کے نام سے، ٹھیک ہے، 2 اسائنمنٹس آئی ہیں، اور گروپ میں اور آئی ہے کوئی B2 میں۔ اچھا اب جو بھی اسائنمنٹ آپ نے کرنی ہے B2 ایڈمن جو نیا گروپ بنے کائنڈلی اس میں شیئر کیجیے گا، اب فردر ہم اسی میں چلیں۔ ٹھیک ہے، اس میں آلموسٹ جتنے بھی اسٹوڈنٹس پیڈ ہیں وہ سارے اسی میں ایڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بس 2 ہی آئی ہیں میرے پاس،
اور جس نے بنائی ہے وہ بھی سینڈ کر دے اسائنمنٹ، تاکہ آج 3 اسٹوڈنٹس کی کمپلیٹ ہو جائے اور 3 اسٹوڈنٹس کی پریزنٹیشن آج ہو جائے. ٹھیک ہے، نیکسٹ فردر ہم 3 4 کی ایوریج رکھ کے 4 ڈیز میں کمپلیٹ کریں گے. آلموسٹ اتنے اسٹوڈنٹس ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں میں ابھی ایک کو کہتا ہوں. اچھا، ایک تو یونگ کی آئی ہے میرے پاس، اور دوسری ایک اور اسائنمنٹ آئی ہے، وہ کن کی ہے کائنڈلی مینشن کریں. مجھے پرسنلی بھی سینڈ کی گئی ہے اور گروپ B2 گروپ میں بھی آئی ہے، سمپل B2 میں. کیا نام تھا؟ میم مریم، یہ کائنڈلی چیک کر کے بتا دیں کہ اسائنمنٹ کس کے جو B2 گروپ میں یہ آپ نے ایڈ کیا تھا وہ. ہاں چلیں، وہ پریزنٹ کریں گی آج. جی، اور اس کے بعد جو پریزنٹیشن دوسری ہے وہ یونگ کی. چلے یونگ آپ سٹارٹ کریں گے، یونگ بیان سو. ٹھیک ہے، آپ اسکرین شیئر کریں اور اپنی پریزنٹیشن سٹارٹ کریں. جی شاباش. اور مس سماوی آئی، ہاں آپ بھی کریں گی میم پریزنٹ آج. 3 اسٹوڈنٹس کی میں نے پریزنٹیشن لینی ہے لازمی. ایک یونگ، ایک سماویہ فاطمہ، she left the meeting, and third one جو بھی ہے. ٹھیک ہے انہیں. اور کس نے اسائنمنٹ بنائی ہے یہ بتائیں. سر میں نے بنائی ہے. جی چلیں ٹھیک ہے. ایک 2 منٹ ویٹ کرتے ہیں. یونگ اگر ان کی اسائنمنٹ میں نے چیک کی تھی اچھی تھی. اچھا اگر وہ سر، میرے کرتی ہیں تو اسائنمنٹ میں جو ہے نا ذرا ڈراپ باکس کا مسئلہ آ رہا ہے. وہ نا جیسے پہلے آرام سے میری پکچرز ڈاؤن لوڈ ہو گئی، URL وغیرہ نکل گیا تھا. لیکن ابھی جب میں نے ڈراپ باکس اوپن کرا ہے نا گوگل میں جا کے، تو مطلب جی وہ اس میں دوسرے آپشنز آ رہے ہیں. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جیسے فرینڈس کو انوائٹ کریں اور شیئر کریں، اور نہ دوسرا پیج وہ کوئی کھول ہی نہیں رہا ہے وہ. جی تو اچھا، تو آپ مطلب سٹارٹ کریں نا اپنی پریزنٹیشن. آپ سٹارٹ کر دیں، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے ہمارا. آپ پریزنٹیشن سٹارٹ کریں، دیکھ لیتے ہیں جو بھی ایرر آتے ہیں نا ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. پروڈکٹ لسٹنگ کی A to Z پریزنٹیشن آپ نے دینی ہے. ٹھیک ہے. تو سر آپ میرے اس کی اسکرین شیئر کر لینا ٹیمپلیٹ کی. تو آپ کس پہ ہیں؟ میں تو موبائل پہ ہوں. ہاں تو موبائل پہ کر لیں، باقی ٹیب جو آف کر دیں اور کریں، کیونکہ ساتھ میں نے آپ کو دینا ہے کہ ڈسکرپشن کے HTML کوڈنگ دیں، وہ آپ خود کر کے دکھائیں گی. میں اگر آپ کو ڈراپ باکس کا کہتا ہوں وہ آپ خود کریں گی. سیمیلرلی جو بھی ٹاسک ہوگا جو میں دوں گا وہ آپ نے خود کرنا ہے نا. میں نے بیچ 1 کی لی ہے اور انہوں نے موبائل پہ کی ہے. اچھا، بوائز میں سے کس نے اسائنمنٹ کی ہے؟ سر میں نے کی ہے لیکن ابھی پریزنٹیشن دینے والے وہ نہیں نا ہے ابھی. ایسا تیاری نہیں ہے. جی بالکل سر. چلیں ٹھیک ہے، کل شاذب میں آپ سے لوں گا، تیاری کر لیں آپ. اس کے علاوہ اور کس نے کی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام.
سر ایکچولی میری اسائنمنٹ کمپلیٹ ہے, بس جسٹ اس کے بلٹ پوائنٹس رہ گئے, وہ نہیں کی ابھی. اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کر لیں, لیکن جو میں آپ کو اسائنمنٹ دیتا ہوں وہ ٹائم پہ کیا کریں. اب 3 دن تھے آپ کے پاس, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے, اب 3 دن میں آپ نے اسائنمنٹ نہیں کی تو 45 منٹ میں کب کریں گے, پریکٹس کریں. انشاءاللہ سر آپ کو ٹھیک ہے. میں اب جمع کروں 17 جی 17 اسٹوڈنٹس ہیں اور کتنے نے کی ہے, صرف 3 لوگ, 4 نے, چوتھے کی کمپلیٹ ہے فات کی. صرف 4 لوگوں کا مجھے پتہ چلے کہ انہوں نے اسائنمنٹ کی ہے, باقی سر کہاں ہے؟ میری بھی کمپلیٹ ہے, لیکن وہ میں ابھی چیک کر رہا ہوں, یہ گروپ میں احمد وغیرہ کو دکھا رہا ہوں کہ کوئی کم ہے مسئلہ تو وہ میں سولو کر لوں. چلیں ٹھیک ہے, آپ گروپ میں شیئر کریں, پھر ایٹ دا اینڈ چیک کرتے سر ہیں. میں کر دوں؟ جی چلیں کریں, آپ وہ لیفٹ کر چکے ہیں, کریں آپ. اوکے. تھوڑا جلدی جلدی کریں سب لوگ. اسکرین شیئر ہی نہیں ہو رہی. جی اب ویزیبل ہے, شو ہو رہی ہے. ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے. اسٹارٹ کروں؟ جی جی اسٹارٹ کریں. اوکے. میرا پروڈکٹ تھا اچھا میرا کار بوٹ پروڈکٹ تھا, اور جیسا کہ وہ پروڈکٹ ٹائپ اس کی آٹو موٹیو ہے تو ہم لوگ پروڈکٹ ٹائپ میں آٹو موٹیو بھی لکھیں گے. اور سیلر ایس کے یو ہم لوگوں نے خود سے سپوز کیا ہوا تھا, تو اس لیے میں نے بوٹ آرگنائزر ہی میں نے لکھ دیا, میں نے خود سے ہی لکھا ہوا ہے. اور لارج گرے کلر میں سائز لارج ہے, اور ویسے وہ گرے کلر میں. اس کے بعد ہمارا برانڈ نیم آ جاتا ہے, برانڈ نیم یونگی کلیکشنز. اور اس کے بعد ہماری ٹائٹل آ جاتا ہے, مین ٹائٹل میں ہمارے پاس آپ نے یہ بتایا تھا کہ کچھ رولز ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹائٹل اسٹرکچر کے, جن میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہر ورڈ کا جو فرسٹ کریکٹر ہوتا ہے, الفابیٹ ہوتا ہے, وہ ہم لوگوں نے کیپیٹل رکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ورڈ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے ہمارا. اور پرائسز ہم لوگ شو نہیں کرتے مین ٹائٹل میں. اس کے علاوہ ہمارے جو ہیلپنگ ورب ہے, ہمارے جو سوری ہیلپنگ کی ورڈس ہیں جو ان میں, اور ہمارے جو مین کی ورڈ ہے ہم لوگ کاما یوز کرتے ہیں, اور ڈائمینشن اور کلر میں ہم ہائفن یوز کرتے ہیں. جی ویل ڈن. نیکسٹ اسٹرکچر بتا دیں, اسٹرکچر کیا ہوتا ہے ٹائٹل کا؟ اچھا ہمارے پاس سب سے پہلے ہم لوگ ہمارا برانڈ نیم آتا ہے, ہمارے پاس مارک اپ کے بعد ہمارا کی ورڈ آتا ہے, کی ورڈ کے بعد ہیلپنگ کی ورڈ جو ہم لوگوں نے ایکسٹرا ہیلپنگ کی ورڈ دیتے ہیں وہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا میٹیریل آتا ہے, دین ڈائمینشن. جی ٹھیک ہے ویل ڈن. نیکسٹ جی نیکسٹ. پروڈکٹ فردر آئی آپ ڈی. ڈسپلے. ہاں, اور ڈسکرپشن کا آپ نے یہ بھی بتایا کہ 120 to 150 میں چاہیے, ویسے 200 ہو گیا, لیکن جو ہم لوگوں نے جتنا کرنا تھا 120 to 150 ہوتا ہے. جی اور ٹھیک ہے. پروڈکٹ آئی ڈی ہمارے پاس جو ہوتے ہیں لیٹر یا نمبر ہیں, تو چاہیے فی الحال خود سے میں نے لکھا ہوا ہے.
اور پروڈکٹ آئی ڈی ٹائپ میں ہمارے پاس یہ آٹومیٹ آ جائے اور ہمارے پاس آئٹم ہے اسٹینڈرڈ پرائس اور کوانٹٹی ہوئی ہے. اس کے بعد بس چیز آ جاتی ہیں جن کو اپنا بولا تھا کہ پیسٹ نہیں کرنی ہوتی ہیں, پہلے ڈراپ باکس پہ ہم نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں, وہاں سے ان کا لنک کریٹ کر کے وہ کاپی پیسٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ جی تک کرنا ہوتا ہے, اس سے آگے وہ ہو سکتا ہے وہ ہٹا دینا ہوتا ہے. اور اچھا ایک چلیں, بار ڈراپ باکس سے میں کوئی امیج لگا کے ڈراپ باکس سے مجھے لنک جنریٹ کر کے آپ دکھا دیں. کوئی بھی ڈراپ باکس اوپن کر کے کیسے اوپن کیا آپ نے, کیا کچھ آگے پروسیجر کیا وہ دکھا دیں. جو ہے ریڈی ہونی میں سے کر دوں یا نیو اپلوڈ کروں؟ کوئی بھی کر دیں جو اپلوڈ کر کے, مطلب فردر کمپلیٹ پروسیجر ڈراپ باکس کا جو ہے وہ. ایسے ہو رہی ہے اس کی کوئی بھی لگا دیں, نیسیسری نہیں آپ کے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ, کوئی بھی امیج بس اپلوڈ کرنے کا طریقہ بتا دیں آپ اپلوڈ کیسے کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے بتا دیں یہ کیسے کیا آپ نے. وہ آلریڈی ہیں, وہ نہیں ہو آلریڈی جی یہ چلیں آپ, پکچرز ہیں, لیکن وہ پتہ تو چل گیا نا یہاں سے اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں. جی کریٹ ٹھیک ہے نیکسٹ. فائل سے اپلوڈ فائل ڈن جو بھی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. اس کے بعد بھی ہمارے پاس شیئر میں ہے, یہاں پہ یہ ہمارے پاس آپشن ہے, کاپی کریں گے. جی یہاں پہ کون سا, یہ جہاں پہ پوائنٹر بنا ہوا ہے یہاں سے لنک کاپی کریں گے آپ؟ نہیں جہاں پہ پھر زپ کا جی ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہم لوگ ایڈریس سر آواز نہیں آ رہی صحیح. تھوڑی سی انٹرپٹ ہو رہی ہے, مے بی نیٹ ایشو. سر یہ یہ ہم آٹو لوگ جو موٹی جی جی آپ کنٹینیو رکھیں. کہ یہ تک ہم لوگوں نے جتنا بھی تھا ہمارا وہ ہم لوگوں نے کر دیا. بعد ہمارے پاس جو امیجز میں ہمارے امیج میں وہی ہوتی ہے جو ہماری کور پیج پہ ہوتی ہے, اور باقی ہمارے جو ادر ہم لوگوں نے جس فیچرز وغیرہ اپنے کے شو کروانے ہیں وہ ساری جاتی ہیں. اور لاسٹ پہ سرچ امیجز 7 امیجز ہوتی ہیں, سب لوگ لگا ایک کے آپشن ہوتے ہیں لیکن 7 لگا سکتے ہیں. اس کا مین ہوتی ہے وہ ہماری سینی ہوتی ہے. اس کے بعد ابھی پینٹ اور چائلڈ والا, لیکن جب ہم پاس ویریشن نہیں آیا تو ہم لوگ وہ آپشن چھوڑیں گے. اگر ویریشن ہوگی دین ہم لوگ پیرنٹ والے میں پیرنٹ لکھیں گے اور چائلڈ والے میں چائلڈ. اس کے بعد پیرنٹ ایس کیو یہ ہمارے پاس جو پہلے والا تھا وہی ہے. ٹیلر ایس کیو والا ریلیشن شپ ٹائپ بھی ہمارے پاس ویریشن یا دیٹس ہم نہیں لکھیں گے. اور ریزن تھیم ہمارے پاس کہ ہماری جو ہے پروڈکٹ کا تھیم وہ کیا ہے. اب ہم لوگ سائز اور کلر میں ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں, تو اس سے ہم لوگوں نے سائز کلر لکھا. اور اپڈیٹ اور ڈیلیٹ اپڈیٹ میں آپ نے یہ بتایا تھا اس میں 3 آپشن ہوتے ہیں, اپڈیٹ, ڈیلیٹ اور ایک ہوتا ہے پارشلی اپڈیٹ ہوتا ہے. اپڈیٹ, ڈیلیٹ اور پارشلی اپڈیٹ. اپڈیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی اسٹاک ہے اور ہم لوگ اسے سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ وہاں پہ اپڈیٹ لکھیں گے. اور ڈیلیٹ ہم لوگ کریں گے جب ہمارا اسٹاک ختم ہوتے اور ہم لوگ وہ پروڈکٹ اور سیل بھی نہ کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ اور سیل نہ ہو ہماری, وہاں پہ ہم لوگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اور پارشل اپڈیٹ جو ہوتا ہے کہ ہمارا اسٹاک ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہم لوگ امیزون اگر ہم سے پوچھے کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں, ابھی آپ یہ سیل اور کرنا چاہتے ہیں یا نہیں, تو وہاں پہ ہم لوگ پارشل اپڈیٹ کریں گے کہ ہمارا کچھ ٹائم تک ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ آ جائے گا. اور اس کے جی بعد
डिस्क्रिप्शन आती है हमारे पास, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 2000 कैरेक्टर्स होते हैं अच्छा, उसमें ASIN स्टैंड फॉर व्हाट? ASIN किसकी एब्रिविएशन है? ASIN, ASIN स्टैंड फॉर व्हाट? एक इन अमेज़न और एक अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जी गुड। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करें। ओके, ये हमारी ये डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में 2000 कैरेक्टर आपने बोले थे, और उसमें हमारे डिस्क्रिप्शन में ये होता है कि हम लोग जितने भी मतलब हम लोगों ने कीवर्ड्स अपना यूज़ करना है, अपने प्रोडक्ट के जितने भी फीचर्स हैं, उसके एक्स्ट्रा यूजेस, उसकी जो जो क्वालिटीज़ हैं, सब कुछ उसका मटेरियल हम लोग वो सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं। और वारंटी वगैरह जो कुछ भी हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड वो हम लोग करते हैं, और हम लोग उसे पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। सब हेडिंग्स भी आ सकती हैं इसमें। और यहाँ पे मेरी ड्यूरेबल है हेडिंग है, ऑर्गेनाइजिंग हेडिंग है, और 3 से 4 मैंने यहाँ पे हेडिंग्स बनाई हुई हैं। और इसके लिए हम लोग पहले से जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको हम लोग पहले HTML में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग पेस्ट करते हैं, ताकि हम लोगों ने जैसे लिखा हुआ है पॉइंट्स में और जितने हम लोगों ने स्पेस दिया हुआ है पैराग्राफ वगैरह वो इसी शेप में आएगा। अगर हम लोग HTML में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो फिर हमारे एक ही पैराग्राफ बन जाएगा, जिससे जो क्लाइंट है उस पर पूरा इफेक्ट पड़ सकता है। और नेक्स्ट करूँ? जी जी कंटिन्यू रखें, मेरी कॉल आ गई, आप कंटिन्यू रखें। ओके, इसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरर आ जाता है। मैन्युफैक्चरर में हम लोगों ने ये बताना होता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है। जस्ट एग्जांपल लिखी है अली बाबा की। उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरर, पार्ट नंबर ये और मॉडल और क्लोयर टाइप ये हमें सारा मैन्युफैक्चरर देता है। दैट्स व्हाई अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, तो ये सारा एम्प्टी होगा। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स हैं। बुलेट पॉइंट्स में हम लोग सब हेडिंग्स नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास जो एक बुलेट पॉइंट होता है उसके 500 कैरेक्टर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और इससे भी हम लोग जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं इन्हें भी हम लोग पहले HTML में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग पेस्ट करते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स हैं इनमें हम लोगों ने ज़्यादा सेम वर्डिंग यूज़ नहीं करनी होती हैं। तो और सेम वर्डिंग यूज़ नहीं करनी होती हैं। दैट्स व्हाई अगर आप मतलब ज़्यादा आपके पास हेल्पिंग कीवर्ड्स नहीं हैं तो आप लोग सिनोनिम्स भी यूज़ कर सकते हैं, और सिनोनिम्स आपको गूगल से इजीली मिल जाएंगे कि आपके जो हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बुलेट पॉइंट्स में ऑलरेडी यूज़ कर लिया तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में सिनोनिम्स यूज़ कर लें। अच्छा और चलें, 5 HTML में कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा हो रहा है हमें? सर वही क्वेश्चन है। 2 मिनट इनकी प्रेजेंटेशन होने दें, फिर नोट डाउन कर लें आप। अच्छा, HTML में कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा है हमें? HTML में कन्वर्ट करने का ये फ़ायदा है कि हम लोगों ने ऑलरेडी बुलेट्स बनाए हुए होते हैं, उनमें हम लोगों ने स्पेस भी बहुत दफ़ा यूज़ की हुई होती है। हम लोग लिंक्स कट आउट कर देते हैं, हम लोग अंदर स्पेस दे देते हैं, पैराग्राफ्स में कर देते हैं। तो वो अगर हम लोग HTML में करेंगे ना तो जिस तरह हमारा वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वैसे ही आएगा। अदरवाइज हम लोग अगर HTML में कन्वर्ट करके नहीं लिखेंगे तो वो एक पूरा पैराग्राफ बन जाएगा, जिससे हमारे क्लाइंट पे काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। जी ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। कोई और पॉइंट जो आपने करना हो? और इसमें बस यही था कि टारगेट ऑडियंस में ये होता है कि आप लोग कौन सी एज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अब जैसे कि मेरा फूड ऑर्गेनाइज़र है तो ऑब्वियस सी बात है 18 प्लस है, वही ड्राइविंग करेंगे, वही कार्स वगैरह का वही यूज़ करेंगे, तो उनके लिए मैंने 18 प्लस लिखा। और उसके बाद जो हमारे एक्स्ट्रा हेल्पिंग कीवर्ड्स जो कि हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स में ऑलरेडी नहीं यूज़ किए हुए, उनके लिए ये स्पेसिफिक यूजेस कीवर्ड्स हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और बाकी अच्छा, एक क्वेश्चन है कि आपने ये लिस्टिंग की है लेकिन इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पे जहाँ पे इसका वेरिएशन वाला है उसमें देखिए वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जहाँ पे वेरिएशन लिखा हुआ है पेरेंट एज में, उसमें हम क्या लिखेंगे, क्या मेंशन करेंगे? नहीं लिखेंगे उसमें। जब हमारे पास वेरिएशन होगी तब हम लोग लिखेंगे। अभी तो हमारे पास वेरिएशंस नहीं है, तो हमारे पास ना कोई चाइल्ड है ना कोई पेरेंट है। जी, और रिलेशनशिप टाइप?
وہ بھی نہیں لکھیں گے کیونکہ ویریشن نہیں ہے. اگر ہمارے پاس ہوتی تو تب ہم لوگ لکھتے نا کہ یہاں پہ ویریشن آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. ابھی ہمارے پاس ویریشن ہے ہی نہیں تو ہم لوگ نہیں لکھیں گے, ہم ٹیچ پڑھیں گے. جی ویل ڈن, تھینک یو سو مچ. سر لیکن اس میں انہوں نے ویریشن میں جو ہے وہ لارج اور گرے لکھا ہوا ہے, تو اس میں تو جیسے ان کے پاس نہ ویریشن ہے نہ کوئی اور کلر ہے, تو اس میں پھر انہوں نے کیوں لکھا ہوا ہے ویریشن میں؟ تو ایک ان کے پاس ایک ہی سائز ہے نا, انہوں نے ویریشن مینشن نہیں کی. ان کے پاس ایک سائز ہے, ایک ہی کلر ہے, بس وہ انہوں نے اپنا مینشن تو کرنا تھا نا کہ کون سا سائز اور کون سا کلر ان کے پاس اویلیبل ہے, وہ انہوں نے مینشن کیا. ٹھیک ہے, آپ اسکرین آف کر دیں. سر کین یو پلیز ایلیبوریٹ بلیٹ پوائنٹس. جی بلٹ پوائنٹس کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جس طرح ہم ڈسکرپشن دیتے ہیں پروڈکٹ کا, سیم یہ بلٹ پوائنٹ بھی پروڈکٹ کی ڈسکرپشنز ہوتے ہیں. لیکن موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ انہیں ہم ٹھیک ہے مینشن کرتے ہیں ہیڈنگ میں, اور یہ اسمال لائن مطلب وہ جو ڈسکرپشن ہے ہمارا وہ 2000 کریکٹر کا ہے, تو یہ کتنا ہوتا ہے میکسیمم 500 کریکٹر کا ہوتا ہے, اس سے کم ہی لکھتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں جاتے. تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم مین پوائنٹس جو ہوتے ہیں نا ہمارے, ٹھیک ہے, جو چاہتے ہیں کہ ہم کسٹمر کو زیادہ اٹریکٹ کریں, بلٹ پوائنٹس ہمارے ویزیبل ہوتے ہیں اوپر ٹاپ پہ, ڈسکرپشن نیچے ہوتا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز میں نے ڈسکرپشن میں دی ہے لیکن میں ان کی کوئی شارٹ فارم یوز کرتے ہوئے بلٹ پوائنٹس بنا لوں اور اوپر ایڈ کر دوں. ٹھیک ہے, بلٹ پوائنٹس اب کیا ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں, 5 بلٹ پوائنٹ آپ نے بنانے ہیں. پہلا آپ فیچر پہ بنا رہے ہیں, دوسرا پروڈکٹ مٹیریل پہ بنا رہے ہیں, تیسرا وارنٹی پہ بنا رہے ہیں, چوتھا کیئر اینڈ یوز پہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, پانچواں آپ اور فیچر پہ بنا سکتے ہیں یا کچھ اور اس طرح کا بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اس طرح کیا ہے آپ نے اپنے پروڈکٹ کی ڈیٹیل انفارمیشن ہی دینی ہوتی ہے بلٹ پوائنٹس میں. لیٹس سپوز آپ وہاں پہ 5 بلٹ پوائنٹ ہے, 5 ہیڈنگز بنا رہے ہیں. فردر میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ایک میٹیریل کی ہوگی, ایک میں آپ فیچر بتا دیں گے, ایک میں آپ اس کے ایکسٹرا کیئر وغیرہ کا بتا دیں گے, ایک میں اس کے یوزز بتا دیں گے, ایک میں اس کی وارنٹی بتا دیں گے. اس طرح آپ نے 5 بلٹ پوائنٹس بنانے ہیں اور ان کو ایکسپلین کر دینا ہے. ٹھیک ہے, میکسیمم کریکٹر کتنے ہونے چاہیے, 500 ہونے چاہیے, 500 سے زیادہ نہ ہو. اور ڈسکرپشن کیا ہے, ڈسکرپشن فردر ڈیٹیل انفارمیشن ہے پروڈکٹ کی, اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں 2000 کریکٹر ہونے چاہیے میکسیمم. اوکے سر, تھینک یو. جی جی ویلکم. اچھا نیکسٹ, اور بوائز میں سب کس نے بنائی ہے اسائنمنٹ جو آج پریزنٹ کرے گا؟ سر میں پریزنٹ کرتا ہوں. چلے نمان بھائی سیکنڈ شیئر کریں. چلیے ٹھیک ہے سر, میں دوسری ڈیوائس سے کر رہا ہوں, لیپ ٹاپ سے, اور یہ فون ہے. جی 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 کریں. اچھا جی, اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ نہیں ابھی تک نہیں ہوئی. آپ نے جوائن کی ہوئی ہے کلاس؟ جی میں نے دوسری ڈیوائس سے کی ہے اور اس سے بھی کی ہے. نہیں نہیں ہو نہیں رہا. آپ نے کس نیم سے شیئر جوائن کی ہوئی ہے دوسری کس آئی ڈی سے؟ یہ اس میں اس پہ بالوں کا تصویر ہے. اب نہیں یہاں پہ نہیں آ رہی ہمارے پاس یار. نعمان کیانی کے نام سے وہ. اچھا اچھا 2 منٹ میں چیک. نعمان کیانی, بس ابھی شیئر ہو جائے گی. ہاں اب ہے, اب اسکرین شیٹ اب آ رہی ہے. شیئر ہو رہی ہے نا؟ جی جی اب آ رہی ہے. تو سر شروع سے ایکسپلین کر دو لسٹنگ کی. جی ویری اسٹارٹ سے, جس طرح وہ پہلے یونگ نے دیا سیم آپ نے بھی اسی طرح. اچھا ٹھیک ہے سر, یہ میں نے اس دن لسٹنگ بنائی تھی تو جی اس جی میں تقریباً فرسٹ آف آل اس میں آ جاتی ہے ٹائٹل, آ ہاں جاتا ہے گڈ. بلٹ پوائنٹس, آ جاتی ہے ڈسکرپشن, آ جاتی ہے, اور امیجز وغیرہ میں چیزیں جو ہے نا آ جاتی ہے. بیسک جو ہے نا ٹائٹل آپ کو مطلب بنانا پڑتا ہے. ٹائٹل میں جو ہے نا تو اس میں برانڈ نیم آ جاتا ہے, موک اپ آ جاتا ہے, کی ورڈ آ جاتی ہے, ہیلپنگ کی ورڈ آ جاتی ہے, مٹیریل آ جاتا ہے, ڈائمینشن آ جاتا ہے, اور کلر آ جاتی ہے. تو اسی کے مطابق جو ہے نا آپ کو مین ٹائٹل بنانا پڑتا ہے. یہ آپ ٹائٹل چیک کر سکتے ہیں. اچھا یہ ٹائٹل میں آپ مجھے پورشن بتا دیں کہ آپ نے موک اپ کون سا ہے, اس میں کی ورڈ کون سا ہے, ہیلپنگ کی ورڈ کون سا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ اس میں مجھے سر کائنڈلی. یہ خان فیبرک جو ہے نا اس میں سر برانڈ نیم ہے. جی جی ون سر جی. اسکرین پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہا ہے, ایک وائی لکھا ہوا آ رہا ہے صرف. ہمارے لکھا ہوا آ رہا ہے صرف. آپ دوبارہ سے جوائن کریں کلاس. تھینک یو. اسکرین شیئر صحیح نہیں ہو رہی. نہیں اسکرین شیئر ہو اسکرین رہی ہے, صحیح آپ شیئر لیو کر کے دوبارہ کنٹینیو. جوائن کرو بس. آپ کنٹینیو کریں نوان. اچھا سر, اس میں مین ٹائٹل جو ہے نا, مین جو خان فیبرکس ہے وہ برانڈ نیم ہے. ٹھیک ہے, اور چوائس آف یور کمفرٹ, یہ جو ہے نا سلوگن ہے موقع کا. جی اور ٹاول
टावल सेट मतलब कीवर्ड जो है ना, और जी पैक जी ऑफ 6 पैक ड्राई हाईली एब्जॉर्बेंट सॉफ्ट फील लग्जोरियस ड्यूरेबल कॉटन। तो ड्यूरेबल तब जो है ना ये हेल्पिंग कीवर्ड है, ठीक है। और कॉटन जो है ना इसकी मटेरियल आ जाती है, कॉटन जो है ना इसकी मटेरियल है, और डायमेंशन इसकी सेंटीमीटर में हो गई, और कलर जो है ना ग्रे हो गया। अच्छा देखिए कलर आपने मतलब थोड़ा सा मैंने जो बताया था इसमें आपने कलर में आपने स्पेशल करेक्टर नहीं यूज़ कर लिया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सर ये मैंने देखी थी मुख्तलिफ उस लिस्टिंग्स, तो उसमें से लोगों ने दी थी तो फिर मैंने भी डाल ली ग्रे। अच्छा अच्छा, नहीं ख्याल रखें जो आपको स्ट्रक्चर बताया गया आप उसी के अकॉर्डिंग करें, ठीक है। यहाँ पे हाइफन के साथ कलर मेंशन करना है। जो आपने ये लिखा हुआ ना पैक ऑफ 6 पैक ऑफ 6, इसे आप ब्रैकेट में कर सकते हो क्योंकि ये आपका वो जो अच्छा ये कलर नहीं प्रोडक्ट है, है। ये कलर के ब्रैकेट नहीं आएंगे? हाँ कलर की ब्रैकेट नहीं आएगी, पैक ऑफ 6 बाकी जो कलर है आएगा इसमें हाँ कलर आएगा, ब्रैकेट नहीं आएगी। मतलब? अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, मैं से टिक कर रही जी हूँ। ये हाइफन के बाकी साथ इसके बाद सेपरेट हो जाएगा। बाकी इसके बाद जी जो है ना बुलेट पॉइंट आ जाती है। बुलेट पॉइंट में जो है ना अपनी सर कहा था कि तकरीबन 4-5 हेडिंग होनी चाहिए, जैसे कि मटेरियल हो गया, फीचर्स डेली यूजेस हो गई उसकी, और एक्स्ट्रा केयर हो गया, प्रिकॉशंस और वारंटी वगैरह आ जाती है बुलेट पॉइंट्स में। और एक बुलेट पॉइंट की हेडिंग में तकरीबन 500 जो है ना करेक्टर हम लिख सकते हैं, तो मिनिमम इसमें मतलब 200-300 मैंने यूज़ किए हैं। अच्छा आपने कितने 200-300 करेक्टर यूज किए हुए HTML कोडिंग के साथ पेस्ट किए ना? सर असल में ये HTML कोडिंग मैंने इधर इसलिए टेस्ट की है कि एक्सेल में जो है ना वो जगह थोड़ी होती है ना, मैंने जी एक्सेल जी पे भी और यहाँ पर भी मैंने बनाई है एक्सेल में, ये आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर जी ये जी इसने जो है ना जगह बहुत घेरी है, तो मैंने कहा आपको समझ लिया, तो उधर मैंने इसको मेंशन कर दिया। ठीक है। और बाकी इधर जो है ना क्लियर शो हो रहा है। बाकी ये बोले पॉइंट्स हो गई आपकी जी जी तकरीबन, इसमें जो है ना ये HTML में भी मैंने कन्वर्ट किया और ऐसे इंग्लिश में भी है ना। इसके बाद जो है ना प्रोडक्ट की जो है ना डिस्क्रिप्शन आ जाती है। तो डिस्क्रिप्शन टोटली जो है ना तकरीबन 2000 की वर्ड तक बनानी पड़ती है, मतलब ज़्यादातर जो है ना 1200-1500 तक आ जाती है कैरेक्टर्स। तो इसमें से ऑलमोस्ट तकरीबन मैंने आई थिंक 1500 यूज़ की है। इसमें मैंने हेडिंग दी है मटेरियल्स की, और HTML में भी कन्वर्ट है। इसके बाद फीचर्स की दी है, डेली यूजेस की दी है, मतलब बुलेट पॉइंट से जो है ना डिफरेंट सेंटेंसेस जो है ना अच्छा डिफरेंट है। ये आपने कलर मेंशन किया मुझे ऐसा फील हुआ है ग्रे पिंक ऊपर करें और सा जी हाँ जी ये वाली, हाँ ये क्या था? ये इसकी फीचर्स में मतलब आ जाते हैं कि मतलब ऐसे ही आपने सर, ये मतलब कलर मैंने जी जी ये आपने किस तरह प्रेजेंट की ये थोड़ा सा बताएं काइंडली। ये प्रोडक्ट एक कलर्स डिस्क्रिप्शन क्यों हो लिखे गई हैं? सर। नहीं कलर क्यों लिखे हैं, मतलब आपने ये वेरिएशंस दी हैं कि आपके पास ये कलर हैं? तो असल में सर पैक ऑफ 6 है, तो मैंने कहे पैक ऑफ 6 में मतलब डिफरेंट कलर अच्छा है, अच्छा हाँ जैसे कि ठीक 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 इस तरह। ठीक हाँ जी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट एक टाइम था क्वेश्चन है सर, आप मैंने देखें तो बस पैक ऑफ 6 ट्राई है, की है। देखें यहाँ पे जी जी क्वेश्चन है पैक ऑफ 6 है, क्या देखें आपके पास अब 6 का लेशन है कि इसमें शायद पेरेंट और चाइल्ड बने। जी जी अच्छा यहाँ पे एक बात नोट डाउन कर लें सब नुमान आप भी, यहाँ पे आप देखें आपको एक है और सेट के कलर आ रहे हैं, एक ही क्या है पेरेंट आपने बनेगा ना? लिस्टिंग सिर्फ एक करनी है, एक ही पेरेंट पेरेंट वो पेरेंट नहीं होगा, बस एक ही एक ही लिस्टिंग होगा। होगी, ठीक है। उसमें वेरिएशंस नहीं होगी, आप उसमें कलर मेंशन नहीं करेंगे ये याद रखिएगा, उसमें कलर आप मेंशन नहीं करेंगे, डायमेंशन मेंशन करेंगे, कलर मेंशन नहीं होगा क्योंकि कलर आप 6 प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे कलर उस प्रोडक्ट मतलब की पैक में जो जो है ना आप कलर टाइटल नहीं बनाएंगे आएंगी उसमें ना, कलर मेंशन। पैक में मतलब हाँ कलर को पैक में डिस्कस नहीं कलर नहीं करेंगे। आएगा, हाँ वहाँ डायमेंशन तक आएगा, ठीक है बोले। अच्छा अच्छा सर। जी उसके बाद जो है ना इसकी हेडिंग्स डेली यूसेज की हो गई, मेजरमेंट ऑफ ट्रैवल, जी यूजेस ऑफ 100% कॉटन। वेरिएशंस नहीं बनेंगी? नहीं इसमें वेरिएशंस नहीं नहीं वेरिएशन बनेंगी नहीं। क्योंकि ये एक सेट है, एक इनके पास प्रोडक्ट है, वो क्या है टॉवल सेट है, उस सेट के अंदर ये 6 कलर है। सर इसकी सर्चिंग कीवर्ड्स मैंने मतलब मुख्तलिफ जी सर्च टर्म ढूंढी है। आपने जी ठीक हो गया, जी बस ये बाथ लिस्टिंग थी टॉवल्स सर हैंड बाकी। टॉवल्स। जी जी
باقی ایکسل کی شیٹ اس کی میں نے بنائی ہے تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اس طرح مطلب کاٹن ہے پروڈکٹ ٹائپ ایٹم اس کی میں نے ایک ہی پیرنٹ اچھا جس طرح آپ نے کہا تھا وہی بنائی ہے اور بریم فیبرکس چلیں اور اب یہاں ٹائٹل وہی یوز کیے تو مطلب جی ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے کریں جی تھوڑا سا آگے کے آگے پیچھے وہ ویریشنز والا وہ جو تھا وہ نکالیں ایک چیز یہ والی جہاں ویریشن کی ہیڈنگ اوپر ہے جس میں وہ لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے ویریشن اوپر مین ٹائٹ جو اوپر لکھا ہوا ہے وہاں پہ ویریشن اور ریڈ کلر کا آئی وہ ہے سویچ امیج کے آگے نیکسٹ کریں آگے جی یہ والا اچھا دیکھیں یہاں پیچھے کریں تھوڑا سا پیچھے یا پیرنٹ دیکھیں یہاں پہ یہ نہ پیرنٹ ہے یہ نہ چائلڈ ہے یہ آپ کا پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اس میں نہ تو یہاں پہ پیرنٹ آئے پیرنٹ گا نہیں آئے گا کچھ بھی نہیں آئے گا یہاں پہ آپ بلینک چھوڑ دیں گے اور جہاں پہ لکھا ہوا ہے ریلیشن شپ ٹائپ وہاں پہ بھی کچھ نہیں اگر وہاں پہ آئی تھنک آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو وہاں پہ بھی کچھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے کہاں پر سر یہ چیز دیکھیں یہاں پہ یہ ریلیشن شپ ٹائپ اچھا یہ یہاں پر میں نے کچھ بھی نہیں لکھا سر ہاں یہ جی ادھر ڈسکرپشن کی وہ آئی ٹھیک ہے ہاں یہ چیز نوٹ جی کرنی جی ہے آپ نے یہ دو کالم مستقل ہوں گے جب آپ کے پروڈکٹ میں ویریشنز ہوں گے اس کے علاوہ نہیں ہوں گے ٹھیک جی ہے ٹھیک اور اس کے بعد ایک اور میں بات بتا دوں یہ جو بلٹ پوائنٹس ٹیمپلیٹ ہاں یہ جو ٹیمپلیٹ آپ لوگوں نے اوپن کیا ہوا ہے آپ نے نعمان نے اور جو ایک انہوں نے ایکسل پہ شیٹ بنائی اب یہ جو ٹیمپلیٹ ہے اس ٹیمپلیٹ پہ میں نے آپ کو پریکٹس اس لیے کروائی ہے ٹھیک ہے کہ جب بھی آپ سیلر سینٹر پہ جا کے لسٹنگ کرنی ہو تو وہاں پہ جو ایسے اگر کویشچنز آتے ہیں تو آپ وہاں پہ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ میں نے اب سیلر ایس کے یو میں کیا لکھنا ہے ویریشنز میں کیا لکھنا ہے فلا بلا 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 تو وہاں پہ جا کے کنفیوز نہیں ہونا تاکہ اس پہ اب ٹیمپلیٹ پہ آپ نے کی ہے وہاں پہ جب سیلر سینٹر پہ جائیں گے آپ کو کرنی آ جائے گی لسٹنگ جو ایکسل کی شیٹ پہ کروائی جا رہی ہے جب کوئی آپ کو کہتا ہے کہ مجھے بس لسٹنگ بنا کے دو وہ پروڈکٹ کا کی ورڈز آپ کو دے دیتا ہے اسکن دے دیتا ہے وہ سمپل کہتا ہے مجھے اس کی لسٹنگ بنا کے دے دیں آپ نے اس کی لسٹنگ ایکسل کی شیٹ اوپن کریں نعمان آپ نے اس کی لسٹنگ کی شیٹ ٹھیک ہے نیو جس طرح سر یا یہی ایکسل والی پہ وہی جو آپ نے بنائی ہوئی ہے یہی ایکسل سر ایکسل پہ جو دوسری ورڈ پہ سوری ورڈ ورڈ پہ سر آپ نے بنائی ورڈ ہے سر وہ ہاں وہ ورڈ جی پہ جی رکھی ہے چلیں جی اسے اوپر لے جائیں ویری اسٹارٹ سے شو کروائیں آپ نے اس طرح کی شیٹ بنا کے اسے دے دینی ہے سمپل ٹھیک ہے جس طرح پہلے ٹائٹل بنانا ہے پھر بلٹ پوائنٹس 5 بنانے ہیں ساتھ 1 2 3 4 5 ہیڈنگز دے دیں ساتھ ڈسکرپشن دینا ہے اپنے پروڈکٹ اور اینڈ پہ سرچ ٹرم دینی ہے ٹھیک ہے اور اسے سینڈ کر دینا ہے آپ نے اسے اس طرح کر کے دینی ہے ٹھیک ہے اسائنمنٹ جو بھی آپ کو کہتا ہے مجھے پروڈکٹ لسٹنگ کر کے دیں ہاں اگر کوئی اور اس میں کہتا تو ہے سر کہ مجھے نیچے مطلب ڈراپ باکس کی ہیڈنگ دے کر نیچے لنکس بھی پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے ہاں لیے اگر وہ آپ کو کہتا ہے تو اس کے الگ چارجز ہوتے ہیں لیکن لسٹنگ میں سمپل یہ آتا ہے اگر وہ کہتا جی ہے کہ جی مجھے امیجز بھی لگا کے دیں تو پھر اس میں وہ آپ کر کے دیں گے ٹھیک سر ہے لسٹنگ کا ایک دفعہ ٹھیک بتا دیں کہ اگر کوئی کلائنٹ کہتا ہے کہ مجھے آپ میری پروڈکٹ کی لسٹنگ کر کے صرف لسٹنگ اندر کون کون سے ٹاپکس آتے ہیں لسٹنگ صرف میں لسٹنگ جی ٹائٹل میکنگ آ جائے گا ٹھیک ہے پروڈکٹ کے بلٹ پوائنٹس آ جائیں گے ڈسکرپشن آ جائے گا اور سرچ ٹرم آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ 4 چیزیں آ رہی ہیں مین ٹھیک سر ہے فردر امیج نہیں آئیں امیجز اگر وہ کہتا ہے کہ لگا کے دو تو اس کے چارجز ایکسٹرا ہوتے ہیں اس کے چارجز الگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک الگ ہنر ہے امیجز لگانا اس کے چارجز الگ ہوں گے ٹھیک ہے سر جو آپ نے ہمیں سکھایا وہی والا ہنر ہے کہ اس کی کوئی نئی ترکیب ہے وہی ہنر ہے وہی ہنر ہے تو سر وہ ایسے دے دے گا ہماری ٹھیک ہے سر پریزنٹیشن پہ جی اس طرح جیسے چارجز دے پے کر دے گا ہاں تو کیوں نہیں پے کرے گا آپ کی وائس تھوڑی سی سلو آ رہی تھی سر میں کہہ رہی ہوں جو It's 10:35 p.m. To hear the notifications, notification or fail to turn on notification access. گوگل آف کریں سر میڈم گوگل سے باتیں کر رہی ہے وہ مے بھی میں فون کیا اچھا جو اب پیمنٹ کا مجھے مائک آف کر دیں آپ مجھے جو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا وہ یہ ہوگا وہ یہ ہوا کہ آپ کہنے کہ وہ پیمنٹ دے دے گا اس طرح تو obvious سی بات ہے جب وہ لسٹنگ کروائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کلائنٹ کو پہلے اس کا ٹرسٹ جنریٹ کرنا ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے مین بات آتی ہے ٹرسٹ کی تو ٹرسٹ جنریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس سے جب
पहले लिस्टिंग करने से पहले वो 50% लेना है, लिस्टिंग करने के बाद 50%। अगर वो थोड़ा सा डाउट करे तो बिल्कुल आपने ये नहीं कहना कि ठीक है भाई सारे 100% आप बाद में पे करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने चाहे आप 30% पहले ले लें, 70% बाद में रख लें, लेकिन मेरा कोटा ये 50% पहले 50% बाद में। ट्रस्ट वो कैसे जनरेट करेगा, आप उसे अपना प्लेटफॉर्म दें, पूरा एड्रेस दें, पूरी हर सारी इन्फॉर्मेशन दें जो आपको पूछता है, ठीक है। जब आपके दिल में कोई चोर नहीं होगा, जब आपका मतलब ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो फिर आप जो भी वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा आप धड़ाधड़ दे देंगे कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा पेज है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मैं कर रहा हूँ, आप मेरे से मीटिंग करें, जूम पे लाइव आए मेरे साथ, वहाँ पे मीटिंग करें, ठीक है। इस तरह करके जो उस कस्टमर का ट्रस्ट जनरेट करना है, जब उसका ट्रस्ट जनरेट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली 50% दे देता है, ठीक है। जिसने काम करवाना होता है वो दे देता है, जिसने नहीं करवाना होता फिर वो बहाने बनाता है और वो इस तरह के लारे वगैरह लगाता है, ठीक है। और फिर जब आप वो 50% दे देते हैं, आपने इस तरह की लिस्टिंग बनानी है जिस तरह ये वर्ड पे बनाई गई इन्होंने, नुमान ने बहुत अच्छी बनी है, वेल डन नुमान। और इस तरह आपने क्या करना है, फिर उसे सेंड कर देनी है, और जब सेंड करेंगे उसके बाद उससे 50% ले लेंगे। सर ये जो वो क्या उसे बोलते हैं, पेमेंट का बेस्ट मेथड कौन सा है रिसीव करने का पाकिस्तान में? अब पाकिस्तानी पेयोनीर। बैंक अकाउंट, अच्छा आउटर कंट्री से, हाँ आउटर कंट्री से पेयोनीर है, ठीक है, उसका पेपाल है। सर पेयोनीर का तो आप जो अकाउंट है बना नहीं सकते पाकिस्तान में, और पेपाल का भी नहीं। नहीं पेयोनीर का बन बन रहा है जाता है, पेयोनीर, जैज़ कैश के मैंने साथ लिंक भी हो मैंने जाता खुद है। ही किया हुआ है, हाँ मैंने खुद जैज़ कैश के साथ किया हुआ है। अदरवाइज आप बैंक अकाउंट बनवाएं, बाकी सारे छोड़े झंझट, बैंक अकाउंट बनाए, बैंक अकाउंट में सीधी आएगी। पेयोनीर पे भी थोड़ा सा उनके भी प्राइवेसी जो है वो सख्त है, थोड़ी सी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन। मैंने जैज़ कैश पे लॉग इन किया था उसे, तो डायरेक्ट आप बैंक अकाउंट बनवाएं, ठीक है। और बैंक अकाउंट आपको कौन बना के दे रहा है, इस अमेजोन के लिए एक यूबीएल बना के दे रहा है पाकिस्तान में। बाकी अगर जाओगे एचबीएल में या फर्दर किसी और में जाओगे तो वो थोड़ा सा पंगे कर रहे हैं, एक एमसीबी बना के दे रहा है और मीज़ान बना के दे रहा है, ये 3 बैंक का आपको अकाउंट बना के दे रहे हैं, ठीक है। मेरा यूबीएल से है। सर इसके लिए कुछ मिलादा अकाउंट बनाना पड़ेगा या? आप वहाँ पे जाएं, उसे जाके के बोलें प्रोफेशनली अकाउंट ओपन करवाना है। नहीं सर, क्योंकि अगर मेरा किसी का एमसीबी में एमसीबी में ऑलरेडी एक अकाउंट चल रहा है। हाँ तो एमसीबी बस ठीक है, आप उससे पूछें, एक बार बैंक में जाके पूछ लें कि इसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस वगैरह हो सकती हैं, डिपॉजिट या विड्रॉ। अगर वो कहता है ओके ठीक है सर। हो सकती है तो फिर कर लें आप, कोई इशू नहीं है। वो ब्रांच पे डिपेंड करता है कि जिस ब्रांच में आपने बनाया हुआ है उनके पास वो एक, इनके पास भी एक आईडी होती है, ठीक है, एक एसएस होती है जिसके थ्रू ये इंटरनेशनली एक करेंसी ले सकते हैं। अगर वो है उनके पास तो फिर आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप फीमेल, मैं मक्सा कह रही थी, मिसक्सा कह रही थी कि आपने करना है, आपने सर असाइनमेंट स्क्रीन बनाई बंद कर दूं, बस कंप्लीट हो जी गया। आप कर दें, हाँ वेल डन नमान, थैंक यू सो चलिए मच, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है। अक्सा फहीम हैव लेफ्ट द मीटिंग, ठीक है। और किसने असाइनमेंट बनाई है? बाकी यहाँ पे अब्दुर्रहमान है, अहमद इलियास है, अक्सा फ़हीम है, दानिश अली, हमारी रेट्स। अब किसने किसने बनाई हुई है? थर्ड पर्सन जल्दी से। थोड़ी सी कम है, यानी कि बुलेट पॉइंट्स रह गए थे, वो भी बना लिए हुए हैं, बस उनको जो है प्रॉपर बस एक मैनेज करना था। इंशाल्लाह कल जरूर प्रेजेंटेशन दी जाएगी। चलें ठीक है। ये मोहम्मद जो है, फरहानुल्लाह कहाँ है, उसके बाद मिस हलीमा सादिया, ये सामने है। बनाइए मैं किसने? इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में पेश हूँगा। चलें ठीक है। अच्छा मिस अक्सा आप करें प्रेजेंट, आपने असाइनमेंट दें जल्दी से, फिर कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करता हूँ मैं, एफबीए एफबीएम का वो थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। सर हो रही है शेयर? जी हो रही है। सर मेरा सॉरी कीवर्ड जो था वो था कबर्ड्स, तो इसमें मैं पूरा टाइप में जो है मैंने होम एंड डेकोर लिखा है, और जी एसक्यू जो है इसमें मैंने कंटिन्यू कबर्ड्स करें, अच्छा कंटिन्यू करें, ठीक है। आप मुझे नहीं मतलब ओवरऑल पूरी क्लास को करवाएं, ठीक है, मतलब मैं भी समझे एज ए स्टूडेंट हूँ, पूरी क्लास को करवाएं, कंटिन्यू रखें। तो इसमें जो है एसक्यू में जो है मैंने वेरिएशंस करी हैं कबर्ड्स की, मैंने 2 इसके जो है कलर्स रखे हैं और 2 साइजेस रखे हैं मैंने इसमें, तो टोटल इसके जो है मैंने 4 वेरिएशंस रखे हैं। तो इसमें मैंने पेरेंट का भी रखा है
اور جو ہے اس میں نے برانڈ نیم اپنا اینڈ اسٹائل جو ہے نا لائف اسٹائل رکھا ہے. اور یہاں پہ جو ہے میں نے اپنا پورا جو ہے پروڈکٹ نیم کا بنایا ہے. یہ فرسٹ جو ہے اس میں سارا جو ہے جیسے اس میں رولز بتائے گئے تھے ٹائٹل میکنگ کے. تو فرسٹ میں جیسے میں نے پیرنٹ کا بنایا تو پیرنٹ میں جیسے خالی ڈائمینشن تک آنا تھا تو میں نے صرف ڈائمینشن تک جو ہے اس کو کرا ہے. باقی 4 میں نے ڈائمینشن پلس اس کے کلرز بھی میں نے جو ہے اس میں مینشن کرے ہیں. آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آ رہی ہے. اس کے بعد پروڈکٹ آئی ڈی تو یہ بھی میں نے امیجنری بنائی ہے. اس کے بعد جو ہے پیرنٹ کی جو ہے وہ آئی ڈی نہیں ہوتی ہے اور جیسے ویریشنس کا جو ہے وہ میں نے خود بنا لی ہیں ابھی. اور ایسن جو ہے پروڈکٹ ٹائپ میں آ جائے گا. اور کی ورڈ جو ہے میرا کبرڈ تھا تو میں نے کبرڈ اس میں لکھ دیا. اور اسٹینڈرڈ پرائز اور کوانٹٹیز میں نے لکھ دی امیجنری. اس کے بعد جو مجھے ذرا ڈراپ باکس میں مسئلہ آ رہا تھا تو میں نے اس کے جو ہے امیجز ابھی اس میں ڈالے نہیں ہیں. لیکن وہ طریقہ یہ ہے کہ ہمیں گوگل پہ جا کے ہم جو ہے ہمیں 7 امیجز ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. اس میں سے جو ہمیں سب سے زیادہ جو ہے ہماری مین امیج ہوگی یہاں پہ ہم ڈالیں گے جو ہمیں سب سے زیادہ اٹریکٹ کرے گی, جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے کلائنٹ ہے اس کو اٹریکٹ کر سکتی ہے. تو ہم گوگل پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پھر ہم اس کو ڈراپ باکس میں ڈال کے تو اس کا یو آر ایل جو آئے گا تو ہم یہاں پہ 7 ہماری امیجز میں ہم اس کو پیسٹ کرتے چلے جائیں گے یہاں تک. اور اگر ہم یہ 8 جو ہے ہماری آپشنل ہوتی ہے, اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں. اور سوئچ امیج یو آر ایل میں جو ہم نے فرسٹ امیج ڈالی ہوگی مین امیج تو اس کا یو آر ایل ہم یہیں پہ کاپی کریں گے دوبارہ سے جو ہم نے فرسٹ امیج میں کرا تھا ڈالا تھا. اس کے بعد جو ہے یہ پیرنٹ میں ہم جیسے میں نے پیرنٹ بھی دیا ہے چائلڈ بھی دیا ہے تو اس وجہ سے میں نے پیرنٹ اور چائلڈ میں نے 4 دے دیے ہیں. اور جو پیرنٹ کا جو ایس کیو یہ تھا کبرس کا وہ میں نے دے دیا ہے. ریلیشن ٹائپ میں ویریشنس میری تھیں تو میں نے ویریشنس لکھ دی ہیں. میری ویریشنس اگر نہیں ہوتی تو میں نہیں لکھتی. اور ویریشن تھیم میں میرے پاس سائز بھی تھے کلر بھی تھے تو میں نے اس پہ دونوں مینشن کریں. اور جیسے پارشلی اپڈیٹ یا اپڈیٹ کا تو جیسے یہ ایک امیجنری تھا تو میں نے اپڈیٹ لکھ دیا. اس کے بعد ہی میں یہاں پہ ساری ڈسکرپشن لکھی ہے اپنی. تو ڈسکرپشن کا جو ہے رول یہی ہے کہ ہم جو ہے پہلے اس کو سارا جو ہے ایچ ٹی ایم ایل میں کنورٹ کر کے کوڈنگ میں ہم لکھیں گے. ہم ایسے ہی یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے تو جو ہم نے ہیڈنگس وغیرہ ڈالی ہوں گی تو وہ ہمارا پیراگراف جو ہے نا پورا ایز اٹ از آ جائے گا جیسے ہم یہاں پہ لکھیں گے. تو ایچ ٹی ایم ایل میں اگر کنورٹ کریں گے تو ہمارے پاس پلس کوڈنگ کے ساتھ اور جو ہم نے لائن وغیرہ کٹ کری ہوگی جو پیراگراف بنایا ہوا ہیڈنگس وغیرہ ڈالی ہوں گی ادھر تو وہ اس میں ایچ ٹی ایم ایل میں کنورٹ کر کے یہاں پہ آ جائیں گی ہماری. اس کے بعد یہ مینوفیکچر یہاں پہ مطلب جہاں سے ہم سورسنگ کریں گے یہ سب چاروں چیزیں جو یہ ہمیں وہی پرووائڈ کرے گا سورسنگ میں. تو اس لیے ابھی میرے پاس ہے نہیں تو یہ اس لیے ایمٹی ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو ہے میں نے کی پوائنٹس دیے ہیں بلٹ پوائنٹس دیے ہیں 5 بلٹ پوائنٹس دیے ہیں. اس میں نے کوئی جو ہے اس میں ہم آپ جو ریپیٹ نہیں کر سکتے اور ہر بلٹ پوائنٹ میں آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں. فرسٹ میں مٹیریل, سیکنڈ تھرڈ میں آپ اس کے فیچرز بتا سکتے ہیں, تھرڈ میں فورتھ میں جو ہے وہ آپ اس کا ڈیلی یوز بتا سکتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں. اور 5 میں آپ اس کی وارنٹی وغیرہ ہم دے سکتے ہیں. اور اس کو بھی ہم ایچ ٹی ایم ایل میں کنورٹ کریں گے ہیڈنگس کے ساتھ. اور پر جو ہے بلٹ پوائنٹ میں ہم 500 کریکٹرز ہمیں رکھتے ہیں مسٹ. تو یہ تھی پریزنٹیشن. ایک کوشچن ہے میڈم آپ سے, جی یہ میچ امیج ہم کہاں اس کا لنک کہاں پیسٹ کریں گے؟ کس کا میچ امیج سویچ امیج کا امیج وہی ہوگا جو ہم مین جو ہماری فرسٹ ہوگی نا مین جو ہمیں سب سے زیادہ ہمیں اٹریکٹ کرے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کلائنٹ کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکتی سب سے ساتوں امیجز میں سے جو ہمیں سب سے زیادہ اچھی لگے گی تو ہم یہاں پہ فرسٹ پہ کریں گے نا جو تو اسی کا ہم یو آر ایل فرسٹ امیج کا ہی یو آر ایل کاپی کر کے ہم سوئچ امیج میں لگائیں گے یہاں پہ. اوکے اچھا, آپ ایک یو آر ایل اوپن کر کے میں دکھا سکتی ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کون سی ہے؟ نہیں میں نے یو آر ایل میں ابھی میں نے اس کو کرا نہیں کیونکہ میرا ڈراپ باکس میں آج تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا تو وہ میں نے امیجز نہیں لگائی. باقی میری پوری پیمنٹ سب کمپلیٹ ہے. وہ بھی صرف ایشو آ رہا تھا کہ میں ڈراپ باکس کھول رہی تھی تو وہ میرا کھل ہی نہیں رہا ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا اس میں. اچھا کوئی بات تو نہیں, اٹس اوکے اٹس اوکے. ہاں باقی سارا جو ہے میرا کمپلیٹ ہے سب. تھینک یو جی سو مچ. چلیں ٹھیک ہے, گڈ مس اقصیٰ اچھی پریزنٹیشن دی آپ نے. تھینک یو سر. اور کسی کا کوئی کویشچن ہو نیکسٹ جس نے پریزنٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ اسکرین اسٹاپ شیئرنگ کر دیں. سو نیکسٹ جس نے اسائنمنٹ دینی ہے کل ٹھیک ہے, اب میری مرضی میں جسے بول دوں کسی کا کوئی کویشچن ہو لسننگ سے ریلیٹڈ یا اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ یا پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ تو پوچھ لیں. سر اس سیلر ایپ میں جو ایچ ٹی ایم ایل کوڈنگ آپ نے کی تھی اس کا تھوڑا سا بتا دیں پلیز.
جو ڈسکرپشن میں کی ہے. جی جی بالکل, وہ جو HTML میں آپ نے کوڈنگ کی ہے اس کا تھوڑا جی سا بتا دیں. اس کا کیا بینیفٹ بتاؤں یا HTML کوڈنگ کرنی بتاؤں؟ نہیں, وہ میں اس میں ویب سائٹ میں کر کے چیک کر رہا تھا لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا اس میں نا. اچھا اچھا, چلے میں اسکرین شیئر کرتا ہوں اور کرتا ہوں. میری اسکرین ویزیبل ہوگی ہوپ سو. اسکرین ویزیبل ہے سب کو؟ یس سر ویزیبل ہے. یس سر. جی چلیں ٹھیک ہے. دیکھیں کاشف بھائی آپ نے کیا لکھا, امیزون ٹھیک ہے, سجیش امیزون ڈسکرپشن HTML کنورٹر ویب سائٹ, پہلی ویب سائٹ ہی میں وزٹ کرتا ہوں موسٹلی. ٹھیک ہے, اچھا یہ یہاں پہ دیکھیں نیچے دو ہمارے پاس ہوں گے یہ. ٹھیک ہے, اسپیس دی ہوئی آلریڈی. اگر لیٹس سپوز میں یہاں کچھ بھی لکھتا ہوں, ٹھیک ہے, میں لکھتا ہوں باسکٹ بال. ٹھیک ہے, میرا یہ میٹیریل ہو گیا. دیکھیں میں ہر اسپیس کا یہاں پہ سامنے آٹومیٹکلی کوڈنگ چینج ہو رہی ہے. میں اب سمپل یہاں ٹائپ کر رہا ہوں, آٹومیٹکلی چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ اگر میں اس کا نیچے ہیڈنگ بناتا ہوں, ٹھیک ہے, میٹیریل میں کنیکٹڈ ہوں نا کلاس سے. یس سر. یس سر. جی بالکل. دیکھیں جی جی ہاں کیا گیا ریمبو. سر یہ اوپر والی بٹن پہ پریس کرے, یہ منیمائز سر ہو جاتا ہے. اسکیپ کا یہ بٹن بلو دبا بٹن دیں. نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, ہو گیا. میں چیک کرا تو PPC کمپین کے بارے میں کوئی آیا تھا. اچھا میٹیریل دیکھیں یہاں پہ میں نے ہیڈنگ دی تو آٹومیٹکلی یہاں کوڈنگ آ گئی درمیان میں. ٹھیک ہے, سملرلی میں اور کوئی ہیڈنگ دوں گا تو یہاں کوڈنگ آ رہی ہے. ایون ہر کی میری کوڈنگ آ رہی ہے. اسپیس کی کوڈنگ آ رہی ہے, دیکھیں میں اسپیس دے رہا ہوں کوڈنگ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کی کوڈنگ آ رہی ہے آٹومیٹیکلی. ٹھیک ہے, آپ نے اس طرح کرنا ہے جو آپ کے پاس ریٹن فارم میں ہوگا, جب وہ یہاں پیسٹ کریں گے آپ, پیسٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. ہاں آٹومیٹیکلی ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے, آٹومیٹیکلی آپ کا کنورٹ ہو جائے گا HTML میں. بالکل میں نہیں دیکھتا آ رہی ہے. ہوں جی میرے پاس اور ٹیب کوئی نہیں جس میں لکھو. آپ کے پاس آٹومیٹیکلی یہاں پہ کوڈنگ آ جائے گی. آپ نے یہاں سے کوڈنگ کاپی کرنی ہے اور وہاں پہ پیسٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے, ایسے اب کر کے دیکھنا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ مجھے پرسنلی میسج کرنا. پھر میں سر وہ نا سر میرے خیال سے اس میں کے کوئی اور ویب سائٹ شاید اوپن کر رہا تھا, اس کی وجہ سے شاید نہیں ہو رہا تھا. ہاں چلے وہ میں بھی ویب وہ سائٹ کا ہوتا ہے لنک نا. شاید چینج تھا. جی ہاں میں وہ بھی اس میں دوسرا ہوتا ہے. ڈیش بورڈ اوپن ہو رہا تھا. جی جی ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا سر یہ امیج کے بارے میں پوچھنا تھا. جب ہم امیزون کے پروڈکٹ کے اوپر امیج کے اوپر مطلب ماؤس رکھتے ہیں تو وہ زوم جی ہو جی جاتا ہے, تو یہ جی جی فیچر امیزون کا ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہمیں کچھ کوڈنگ کر کے دینی پڑتی ہے؟ یہ امیزون خود ہی ہے, یہ اس صحیح کا ہو خود گیا. ہی ہے. جی, اور اس کے بعد ہاں میں نے ایک بات کی تھی کہ FBA اور FBM کا میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے. نو سر. نہیں نو بتایا. سر, آپ نے ابھی بتانا اب. ہاں چلیں ٹھیک ہے. FBA اور سر اور FBM وہ کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ کچھ یاد کرانا, وہ بھول گیا آپ نے, وہ بھی کروانا چاہیے ریپیٹ. وہ کیا کروانا تھا؟ وہ 2-3 پوائنٹ تھے آپ نے چھوڑے تھے, تو آپ نے کہا تھا وہ مجھے نیکسٹ لیکچر میں یاد کروائیے. سر آپ نے کہا تھا کہ فلفلمنٹ سینٹر. ہاں وہ یہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, FBA اور FBM یہ فلفلمنٹ سینٹر کا ہی ہے. ٹھیک ہے, FBA کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں FBA اسٹینڈ فار فلفلمنٹ بائی امیزون. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا پروڈکٹ جو ہوتا ہے جو ہم نے سورس کروا لی ہے, وہ امیزون کے ویئر ہاؤس ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ہم سامان اپنا بھیجتے ہیں. امیزون کی کسٹڈی میں اپنا سامان بھیج دیتے ہیں وہاں. ٹھیک ہے, جب ہمارا سامان ویئر ہاؤس میں پہنچ جاتا ہے تو پھر امیزون ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اب اس سامان کا کیا کرنا ہے. مطلب اس سامان کا جب آرڈر آئے گا تو اس کی ڈیلیوری آپ خود کرنا پسند کریں گے یا میں ڈیلیوری کروں؟ ہم کیا کرتے ہیں, FBA فلفلمنٹ بائی امیزون. مطلب ہم چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میرے جو سامان ہے اس کی ڈیلیوری امیزون کرے. اب امیزون جب ڈیلیوری کرے گا تو اس سروس کے مجھ سے پیسے لے لے گا. ٹھیک ہے, میں اس سے پر پروڈکٹ اس سے FBA کے چارجز دے دوں گا. وہ جتنے بنتے ہیں $0.50 بنتا ہے, $1 بنتا ہے, یا $1.5 بنتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پروڈکٹ کے سائز پہ, پروڈکٹ کی ڈائمینشن پہ. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتا ہے اس میں اگر ان کیس میں نے لکھا ہوا ہے وہاں پہ اپنے پیج پہ کہ ڈیلیوری ود ان 2 days.
اگر وہاں پہ میری ڈیلیوری لیٹ ہو جاتی ہے اور میں نے ساتھ کیا ہوتا ہے FBA, تو اس میں ساری رسپانسبلٹی کس کی ہوگی؟ امیزون کی ہوگی. اگر میرے پاس کوئی نیگیٹو کمنٹ آ جاتا ہے کہ یہ بندہ ڈیلیوری ٹائم پہ نہیں دیتا, تو امیزون کیا کرے گا؟ خود بخود اس کوڈ کو, اس ریویو کو ڈیلیٹ کر دے گا اور میرے جو پروڈکٹ کی ریٹنگ کو افیکٹ نہیں ہونے دے گا. ساری ذمہ داری امیزون کی آ جائے گی. اگر کوئی ڈیورنگ ڈیلیوری پروڈکٹ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے پروڈکٹ کا, تو ساری ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے؟ امیزون پہ ہوتی ہے. اس میں پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کا ہمیں یہ بینیفٹ ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ FBM. FBM اسٹینڈ فار فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو آنر ہوتا ہے اس پروڈکٹ کا, وہ خود کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی ڈیلیوری میں خود کروں, لیکن بس میں سامان آپ کے ویئر ہاؤس میں رکھا. لیکن جو FBM کرتا ہے وہ سامان ویئر ہاؤس میں نہیں رکھتے. وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے جب ڈیلیوری خود کرنی ہوتی ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم ویئر ہاؤس میں کیوں سامان رکھیں؟ ویئر ہاؤس میں سامان رکھنے کو تو انہیں پیسے دینے پڑ رہے ہیں. تو کیا کرتے ہیں پھر اپنا گھر, اگر ان کا فارن کنٹری میں ہے یا کوئی ریلیٹیو ہے یا کوئی دوست وغیرہ ہے, تو اس کے روم میں اس سے روم کا کرایہ دے دیتے ہیں, یا پھر وہ اگر دوست اچھا ہے تو فری میں ادھر رکھوا دیتے ہیں, اور پھر وہ وہاں پہ ایک ایسا ایک ہائر کر لیتے ہیں ورکر, ٹھیک ہے, جو ان کے لیے ایز اے ڈیلیوری مین کام کرتے ہیں, یا پھر وہ خود ڈیلیوری کر لیتے ہیں, یا پھر اپنے کولیگ کو یا دوست کو یا فیملی ممبر کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ڈیلیوری کر دیا کرو. ٹھیک ہے, اس طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈیلیوری خود کرتے ہیں. لیکن اس کا ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر ڈیلیوری لیٹ ہو, دیکھیں اب جب خود میں نے سروس مینیج کرنی ہے ڈیلیوری کی, پروڈکٹ میرے گھر میں پڑا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پورے پاکستان میں ڈیلیوری کروں, تو اب ڈیلیوری دیکھیں یہاں اگر لیٹس کراچی کا میرے پاس آرڈر آ جاتا ہے تو میں کیا کروں گا؟ 2 دن میں کراچی میں نہیں پروڈکٹ پہنچا سکوں گا, ڈیلیوری لیٹ ہو جائے گی. وہ بندہ کیا کمنٹ کر دے گا کہ بھائی اس بندے کی ڈیلیوری ٹائم پہ نہیں ہوتی. میرا تو جو پیج ہے اس کی ریپو خراب ہوگی, اس کی ریٹنگ خراب ہو جائے گی. اگر یہ میں FBA کروایا ہوتا, فلفلمنٹ بائی امیزون کروایا ہوتا, تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ امیزون ڈیلیٹ کر دیتا. لیکن اب میں FBM کروا رہا ہوں, مطلب FBM اسٹینڈ فار فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. اب جہاں دیکھیں اگر میں FBA کرواؤں تو امیزون کا فائدہ ہوتا ہے, میں اسے سروسز کے پیسے بھی دے رہا ہوں, ویئر ہاؤس میں رکھوانے کے پیسے بھی دے رہا ہوں. اگر میں کرتا ہوں FBM, میں نہ ویئر ہاؤس میں سامان رکھ رہا ہوں, نہ امیزون کو اس کے پیسے جا رہے ہیں, نہ امیزون کے میں سروس کے پیسے دے رہا ہوں, تو امیزون کو مجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو کیا کرے گا؟ مطلب اس کا میرے ساتھ تو تھوڑا بہت نا بن جائے گا دشمنی ٹائپ, مطلب یہاں میرے ایگزیکٹ ورڈ نہیں آ رہا مائنڈ میں, مطلب وہ کیا اسے جب میرے سے کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہوگا تو وہ پھر مجھے پریفر نہیں کرے گا. وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے, اس کی لسٹنگ جا رہی ہے, اس کی ریٹنگ جا رہی ہے, تو بھاڑ میں جائے, مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے جس سے فائدہ ہو رہا ہے میں اس کی طرف جاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری ریٹنگ خراب ہو جائے گی, اور پھر اس میں سارا جو ہیڈ ایک ہوگا وہ ہمارا ہوگا. کوئی پروڈکٹ بریک ہو جاتا ہے تو وہ میرے اپنے پاکٹ پہ آئے گا, میرے پاکٹ سے اسے بھرنا ہے. سملرلی یہی FBA کا ہو تو میں نے آپ کو اس کے بینیفٹ آپ کو بتا دیے کہ FBA ہو تو اس کا ہمیں کیا بینیفٹ ہے. اور ہم جو PL کا موسٹلی کرتے ہیں, ہم FBA کرتے ہیں. ہاں اگر ہمارا پروڈکٹ بہت زیادہ بڑا ہے, ہمارا برانڈ بہت زیادہ مشہور ہے, ٹھیک ہے, جس طرح ثنا سفیناز ہے, ٹھیک ہے, نشاط لون, اس طرح کے اور بھی جس طرح مطلب جتنے بھی برانڈ ہیں بڑے, KFC اور جو بھی ہیں. اب KFC بھی وہاں پہ سروسز دے رہے ہیں امیزون پہ, لیکن اس کی کیا ڈیلیوری خود ہے, وہ نیا خود آرڈر وہاں ریڈی کرتا ہے. اس کی برانچز تو تقریباً ہر سٹی میں ہے. اب وہ اسے کیا کرتا ہے, مطلب یہ نہیں کرنا پڑتا کہ ودن 2 days ڈیلیوری, اس کی ودن 2 hours یا ودن 3 hours ڈیلیوری ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کی برانچ ہر میں سٹی میں ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ FBM کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور مطلب اس طرح کے جو بڑے برانڈ ہیں وہ FBM کرتے ہیں. جو ہم جیسے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو PL کرتے ہیں چھوٹے اسکیل پہ, وہ کیا کرتے ہیں؟ جن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ میں FBA ہی کروں. اگر ہاں کسی کا UK میں ویل سیٹلڈ ہے, اس کا بھائی ہے یا اس کا کوئی فیملی ممبر یا کوئی کولیگ ہے جس کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور وہ اس کے مطلب مدد کرے گا, پھر کیا کرتا ہے بندہ کہ میں اپنا پروڈکٹ اس کے بیٹھک میں یا اس کے کمرے میں رکھ لوں اور اسے کہوں کہ آپ شپمنٹ کر دیں, آپ ڈیلیوری کر دیں, اور منتھلی بیسس پہ آپ اسے کچھ دے دیں. تو وہ اس طریقے سے بھی کام چل سکتے ہیں. سر اچھا, FBA میں صرف PL ہی کر سکتے ہیں, ہول سیل نہیں کر سکتے؟ نہیں, ہول سیل کا بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہول سیل میں موسٹلی یہ ہوتا ہے نا کہ برانڈ سے ہم می ٹو کرتے ہیں برانڈ کے ساتھ. تو پھر وہ برانڈ, جب برانڈ اتنا بڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم می ٹو کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی اپنی ہوتی ہیں, تو ہم پھر وہ برانڈ خود کہتا ہے کہ مطلب اس سے ہم پریفرنس دیتے ہیں کہ وہ خود ہی ڈیلیور کر دیں برانڈ. ٹھیک ہے, FBM میں کیا ہوتا ہے, جو پیکنگ ہوتی ہے نا FBM میں, وہ پیکنگ ہم نے یا تو اپنی کرنی ہوتی ہے, بس اس پہ ایک ٹیگ لگانا ہوتا ہے امیزون کا. لیکن جو FBA کے تھرو ہوتی ہے اس پہ پراپر امیزون کی پیکنگ ہوتی ہے. جس طرح یہ آپ کے پاس آئے ہوں گے TCS یا لیپرڈ سے, ٹھیک ہے, ان کے دیکھیں پیکنگ لیپرڈز کی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پلاسٹک شیٹ میں, یا TCS والوں کی. سملرلی امیزون کے پروڈکٹ میں امیزون کی پیکنگ ہوگی. لیکن اگر کوئی برانڈ کر رہے ہیں
تو برانڈ اپنی پیکنگ بھی یوز کر سکتا ہے FBM میں, یہ ہوتا ہے فائدہ. تو اس لیے اچھا موسٹلی جو سر فائدہ سر زیادہ کس میں ہوتا ہے, FBA ہول سیل میں یا FBA PL میں؟ فائدہ PL میں ہوتا ہے, obvious سی بات ہے, سارا جو بھی ریونیو ہوتا ہے آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے. ہول سیل میں تو کیا ہے, آپ کسی اور کا پروڈکٹ جو سورس کروا رہے ہیں, آپ جو پروڈکٹ اس سے بائی کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو مہنگا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, PL میں تو سورسنگ آپ کو بہت کم پڑ جاتی ہے, مینوفیکچرنگ بہت کم, لیکن وہاں پہ آپ نے جب ہول سیل کا کوئی پروڈکٹ خریدنا ہے وہ آپ کو مہنگا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو ریونیو ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے اس میں. آپ ہول سیل میں آپ کا پروفٹ مارجن کم ہو جاتا ہے, لیکن PL میں سارا پروفٹ مارجن آپ کے پاس ہوتا ہے اپنا. ٹھیک ہے, بینیفٹ PL میں ہی ہے سب سے زیادہ. موسٹلی بیٹھے ہی PL کے ہیں وہ لوگ, ہول سیل میں وہ جاتے ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں نہیں یار جتنے بھی آ رہی ہے کچھ آئے, ایسا ہوتا ہے. بیسٹ وہی ہیں وہ. فردر میں آپ کو نیکسٹ کسی اور کلاس میں ہول سیل کا بتاؤں گا جب ہمارا کمپلیٹ ہوگا, پھر جب ہم اکاؤنٹ بنانے کے اسٹیج پہ آئیں گے یا ہمارا کورس کمپلیٹ ہوگا, اینڈ پہ میں آپ کا ہول سیل کا سارا جو بھی ڈاؤٹس ہوں گے وہ کلیئر کروں گا, اور فردر آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. نہیں اچھا سر ٹھیک ہے, PL میں اگر ہم جیسے کوئی پروڈکٹ لیتے ہیں کسی کمپنی کا, مثال ہے کوئی فیس واش لیتے ہیں, تو ہمیں مطلب اگر ہم کسی کمپنی کا بھی لے رہے ہیں تو ہم اس کو اپنا پرائیویٹ لیبل کر کے ہم جیسے سیل کر سکتے ہیں امیزون پہ؟ نہیں کسی کمپنی کا جب آپ اٹھائیں گے تو اس میں دیکھیں برانڈ نیم اس کا ہوگا. اگر اس نے وہ اپلوڈ ہے, اس کی لسٹنگ اپلوڈ ہے, تو آپ اس کی لسٹنگ یوز کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ کا PL کا پروڈکٹ نہیں رہتا. ٹھیک ہے, جب کسی اور برانڈ کا آپ یوز کر رہے ہیں, کسی اور برانڈ کی لسٹنگ یوز کر رہے ہیں, تو پھر وہ آپ کا پروڈکٹ PL کا نہیں رہتا, وہ ہول سیل کا ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, اجازت بھی لینی پڑتی ہے پھر؟ جی ایگزیکٹلی, اپروول تو لینا پڑتا ہے نا جب کسی برانڈ ہم کریں گے سیل آؤٹ. اچھا سر بہت سے برانڈز ایسے ہوتے ہیں, جیسے لون کا ہم لے لیتے ہیں, جیسے ثنا سفینہ ہے, گل احمد ہے, اس کی کاپیز وغیرہ بھی بہت ساری ہوتی ہیں, تو اس میں جیسے ان کا برانڈ نیم نہیں شو ہو رہا ہوتا تو ہم اس کا بھی تو ایسے PL کر سکتے ہیں نا؟ لیکن آپ نے وہاں برانڈ نیم شو کرنا ہے, لازمی شو کرنا ہے. اب جب بھی آپ کریں گے برانڈ نیم تو آپ نے مینشن کرنا ہے نا PL میں. تو جب برانڈ نیم آپ کوئی اور لوکل سا یوز کر لیں تو پھر وہ آپ کا برانڈ رجسٹر ہو جائے گا, وہ آپ کو الگ کروانا پڑے گا رجسٹر. پھر وہ جو پروڈکٹ ہوگا, جو کلاتھ ہوں گے, وہ آپ کے اس برانڈ کے نہیں رہیں گے, وہ آپ کریں گے. کر سکتے ہیں آپ اس طرح, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہی برانڈ نیم میں یوز کروں تو پھر آپ کو ان سے اپروول لینا پڑے گا. پھر آپ 2 نمبر پروڈکٹ دیں گے اور کوئی نیگیٹو کی ریویو آ گیا, پھر Amazon بھی آپ پہ ایکشن لے گا, اور وہ جس برانڈ کی ریپو خراب کی ہے وہ بھی ایکشن لے گا. فردر جب یہ ہم ہنٹنگ میں جائیں گے, آپ کے یہ پوائنٹ سارے کلیئر ہو جائیں گے. ابھی فی الحال لسٹنگ پہ رہیں, جو لسٹنگ ہے ہماری. ہنٹنگ پہ جائیں گے, ہم ہول سیل کے پروڈکٹ ہنٹ کریں گے, PL کے پروڈکٹ ہنٹ کریں گے, وہاں پہ یہ فردر ڈسکشن ہوگی. ٹھیک ہے, اب جس کی میں نے ایک شاہزیب کو بولا کہ میں کل ان سے لازمی لوں گا, ٹھیک ہے, یہ پریزنٹیشن. اس کے علاوہ کسی بھی 2 اسٹوڈنٹس کو کہہ سکتا ہوں. فردر اس طرح کل 3 یا کل کوشش کریں گے ہم 4 کی کریں. تھوڑا سا ویری اسٹارٹ میں ٹائم ویسٹ ہوا ہمارا, وہ کل نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور کل 3 یا 4 اسٹوڈنٹس کی سر ہوگی ذرا ڈراپ پریزنٹیشن. باکس کا دوبارہ سے بتا دیں, کیونکہ سر میرا ڈراپ باکس نا اوپن نہیں ہو رہا ہے, اس میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے, تو مجھے تھوڑا آپ ایک ایمیجز بار, کا مسئلہ ہاں ہو رہا ہے. ایک بار سائن آؤٹ کریں, ٹھیک ہے, لاگ آؤٹ کریں, سوری, اگین سائن ان کریں, اور اس کے بعد سیم وہی پروسیجر ہے. آپ نے اپلوڈ جانا ہے, اپلوڈ پہ جا کے وہاں آپ نے امیج یور فائل اس پہ کلک کرنا ہے. جہاں پہ آپ کی فائل پڑے گی وہاں سے آپ نے اٹھانی ہے, اور اپلوڈ ہو جائے گی. اپلوڈ کرنے کے بعد سمپل سامنے آپشن آ جائے گا کاپی لنک کا, تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے, لنک کاپی کر کے وہاں پیسٹ کر دینا. ٹھیک ہے, یس سر. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, بیسٹ آف لک ایوری ون. سر یہ مجھے ڈراپ ایک باکس تو میرا بہت ایزی سوال ہے. ہے سر آپ سے. جی پوچھیں, لاسٹ کویشچن ہے فہد, پھر کلاس اینڈ کرتے ہیں, ٹائم اوپر. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ سر ڈراپ میرا باکس تو سوال, بہت ایزی ہے, مطلب آپ جتنی مرضی ID بنا کے وہاں لاگ ان کر لیں. جی جی بہت ایزی ہے. جی سر فہد, مجھے ایک بات بتا دیں, یہ PL میں جو ہے نا, اگر لیٹ سپوز ہم پاکستان سے اس کو لانچ کرتے ہیں تو اس کے لیے مطلب بائر کا کسی مطلب ریلیٹیو کا ہونا ضروری ہے, مطلب پاکستان سے بنا سکتے ہیں, لانچ نہیں کر جب ہم سکتے ہیں ایڈ کر باہر سکتے ہیں؟ سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں پاکستان سے جب بنائیں گے وہاں پہ مارکیٹ پلیسز کا مسئلہ آ جاتا ہے. آپ کو جب بھی آپ اکاؤنٹ بنائیں گے تو اب وہاں مارکیٹ پلیس کا مسئلہ آتا ہے. پاکستان میں ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے, مے بی آپ کے پاس کوئی مارکیٹ پلیس آ جائے, لیکن USA UK مارکیٹ پلیس تو پاکستان کے اکاؤنٹ پہ نہیں آئے گی, کبھی بھی نہیں آئے گی. ہاں, اس کے لیے آپ کے پاس نیسیسری ہے USA یا UK کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. وہ بن جاتے ہیں, وہ موسٹلی لوگ بھی مل جاتے ہیں ایسے, لیکن آپ کے کولیگز وغیرہ یا فرینڈز وغیرہ کا ساتھ بنوانا پڑتا ہے. پھر تو وہ اگر مطلب آپ وہاں PL پر اپنا USA پاسپورٹ اس پہ بنے گا وہی؟
वहाँ के हाँ वो पासपोर्ट पे। हाँ जो तो इस होगा वर्चुअल असिस्टेंट का कर रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं। हाँ अगर जब बाद में आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है तो फिर फर्दर देखेंगे, फिर बना सकते हैं आप। ठीक है चलिए ठीक है ठीक। हाँ अल्लाह सर हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।